اپنے چرچ کے دروازے بھی کھلے رکھتے ہیں اور اپنے دل کے دروازے بھی کھلے رکھتے ہیں. اور ان کا دل، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان کا دل بہت بڑا ہے. یہ خدا سے محبت کرتے ہیں اور خدا کے لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ نوجوانوں کو انکریج کرتے ہیں. آپ اگر اس کلیسیا کا حصہ ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ بابرکت لوگ ہیں. آپ زبردست لیڈرشپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. خدا کی خدمت میں بلائے ہوئے تو بہت ہیں، لیکن جو کالنگ منسٹرز ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں. He is one of them. He is one of them. میں چاہوں گا زوردار تالیاں خدا کی جلال کے لیے. میرے عزیزوں، جتنی بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں، میں چاہوں گا وہ بائبل ہاتھ میں لیں تاکہ ہم 15 سے 20 منٹ میں ہم خدا کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کریں. ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے پہلا سلاطین 18واں باب اور اس کی 30ویں آیت. پہلا سلاطین 18واں باب اور اس کی 30ویں آیت. کلام خدا میں سے جس کو بھی ملے وہ ضرور رہنمائی کر سکتا ہے. آمین. خداوند کے کلام کی پڑھیں، سنیں اور سمجھے جانے کو اسی پر. آمین. میرے عزیزو، آج میرا عنوان ہے وہ ہے خدا کے مسبح کی مرمت اور بحالی. The renovation and restoration of the altar of God. ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب بنی اسرائیل کے اندر قاضیوں کا نظام متعارف کروایا تو بنی اسرائیل قاضیوں کے نظام سے خوش نہیں تھے. تو بنی اسرائیل نے خدا سے شکایت کی کہ جس طرح دوسری قوموں کے بادشاہ ہوا کرتے ہیں، ہماری بھی قوم کا کوئی بادشاہ، کوئی سورما، کوئی رہنما ہو. تو خدا نے ان کی اچھا کے مطابق، ان کی ڈیزائر کے مطابق ایک ایسے بادشاہ کو چنا جس طرح کا وہ بادشاہ چاہتے تھے. یاد رکھیں، میری بات سنیے گا، انسان کی چوائس اور انسان کی سلیکشن فیل ہو سکتی ہے، لیکن خدا کی سلیکشن کبھی بھی فیل نہیں ہو سکتی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ساؤل خدا کا چنا ہوا نہیں ہے. Saul was not appointed by God. Saul was appointed by Israel. And let me tell you, David was not appointed by man, but appointed by God. سنیے گا، ساؤل کی بادشاہت کا اختتام ہوتا ہے، لیکن داؤد کی بادشاہت کا آخر تک اختتام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی بادشاہت کو قائم کرنے والا یہوہ خدا ہے. میری بہنوں میرے بھائیوں، خدا نے جب بادشاہ متعارف کروائے تو بادشاہ مختلف طریقے سے بادشاہ آنا شروع ہو گئے. کچھ ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے بنی اسرائیل کو خدا کی راہوں سے ہٹا کر بت پرستی کی طرف گامزن کر دیا، اور کیا ہوا؟ خدا کے مذہبے گرنا شروع ہو گئے، خدا کے مذہبے ٹوٹنا شروع ہو گئے، اور بالیم اور استارات اور دیوی دیوتاؤں کے مذہبے بنانا شروع کر دیے، اور پورے اسرائیل میں، پورے فلسطین کے اندر خدا کے مذہبے ڈھانا شروع کر دیے انسان نے. ارے میری بہنوں میرے بھائیوں میں کیا ہوا؟ خدا نے اپنے بندہ ایلیا کو بلایا.
کے خادم ایلیا کو بلایا اور اس سے کہا کہ تو میرے مذبح کی مرمت کرے گا. اور کیا ہوا؟ خدا نے جب اسے بلایا تو اس نے خدا کے لیے ایک مذبح بنایا. کسی بھی چرچ میں خدا کا گھر بنانے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جس میں وہ چرچ خدا کا گھر کہلاتا ہے. اگر یہ اجزاء کسی چرچ میں نہ ہو تو وہ چرچ خدا کا گھر نہیں کہلا سکتا. سنیے گا، نمبر 1 خدا کے گھر میں مذبح ہونا چاہیے. ہاللیلویا. نمبر 2 خدا کے گھر میں قربانیاں چڑھانی چاہیے. نمبر 3 خدا کے گھر میں ہدیے اور نذرانے پیش کیے جانے چاہیے. ان 3 چیزوں سے خدا کا گھر بنتا ہے. میری بہنوں میرے بھائیوں، اگر ان تینوں چیزوں میں سے ایک بھی چیز مس ہو جائے تو وہ خدا کا گھر نہیں، وہ انسان کا گھر کہلاتا ہے. انسان کے گھر میں مذبح نہیں ہوتا، انسان کے گھر میں سٹیج ہوتا ہے. سٹیج پر پرفارمنس کے لیے ہوتا ہے، مذبح قربانی چڑھانے کے لیے ہوتا ہے. خدا کے گھر میں کاہن یا پاسبان ہوتے ہیں. سٹیج نہیں ہوتے ہیں، ایکٹر ہوتے ہیں، جو ایکٹنگ کر رہے ہیں، نظر آتے ہیں، پرفارم کر رہے ہیں، نظر آتے ہیں. خدا کے مذبح پر کون ہوتا ہے؟ کاہن نظر آتا ہے، آپ کو پاسبان نظر آتا ہے، لیکن سٹیج پر آپ کو ایکٹرز نظر آتے ہیں. میرے عزیزو، آج کے ماڈرن چرچز کے اندر خدا کے گھر کو انسان کے گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے. خدا کے مذبح کو سٹیج میں اور کاہنوں کو ایکٹرز بنا دیا گیا ہے. یہ خدا کا مذبح ہے. ارے اس کے اوپر وہی آ سکتا ہے جس کو سینکٹیفائی کیا گیا ہو. ارے اس مذبح کے اوپر وہی آ سکتا ہے جس کو مقدس کیا گیا ہو. ارے اس مذبح کے اوپر وہی آ سکتا ہے جس کو مخصوص کیا گیا ہو. آج کیا ہو رہا ہے؟ اس مذبح کے اوپر پولیٹیشن بھی آ رہے ہیں، اس مذبح کے اوپر دنیاوی لوگ بھی آ رہے ہیں، اس مذبح کے اوپر چرچز میں ڈانس بھی کیے جا رہے ہیں. میں ایسے مذبح کو مذبح تسلیم نہیں کرتا کیونکہ یہ خدا کے کلام کے منافی ہے. میرے عزیزو، خدا کا مذبح پاک ہے، کوئی ناپاک چیز اس کے پاس نہیں آ سکتی. خدا نے موسیٰ سے کہا 70 بزرگوں کو الگ کر دے، کوئی اس پہاڑ کے قریب نہ آئے، کیونکہ خود پہاڑ کے اوپر گدھا میں موجود ہوں، اور اگر کوئی ناپاک شخص اس کے قریب آئے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. ان 70 بزرگوں کو ایکسس تھی کہ وہ پہاڑ پر موسیٰ کو ساتھ ریپرزینٹ کر سکیں. 70 بزرگ آج کا چرچ ہے، وہ 70 بزرگ آج کا چرچ ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے، داؤد کہتا ہے خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ وہی جس کا دل پاک ہے اور جس کے ہاتھ صاف ہے، وہی خدا کے صیون پر، خدا کے مذبح پر کھڑے ہونے کا شرف رکھتا ہے. میرے عزیزو، اس پر دعوت دی جاتی ہے ایم پی ایس کو، ایم این ایس کو، بلے کے کونسلر کی دعوت دی جاتی ہے کہ آلو کے سامنے کھڑو. ارے کوئی بھی کیوں نہ ہو اس کو سامنے بٹھائیں. جو مرتبہ خدا کی نظر میں ان کا ہے، کسی ایم این اے، کسی ایم پی کا کوئی نہیں چاہیے.
یہ خدا کے قریب جا سکتے ہیں، وہ خدا کے قریب آ نہیں سکتے۔ میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بدقسمتی سے خدا کا مسئلہ چرچز میں سے غائب ہو چکا ہے اور اس کی جگہ سٹیج میں لے لی ہے، اور کاہن اور پاسبان ایکٹر بن چکے ہیں، کٹ پتلیاں بن چکے ہیں۔ انفارچونیٹلی خدا موجودہ کلیسیوں میں ایلیا کی تلاش میں ہے، جو ٹوٹے پھوٹے مسئلوں کی کیا کر سکے، مرمت کر سکے۔ نئے پینتیکوس مسا کو لینے کے لیے مذبح کی بڑی ضرورت ہے۔ ارے میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آپ اگر یہاں پر آ کر چلاتے ہیں کہ خداوند روح القدس کا دگنا مسا دے دے، میرے اوپر پاک روح کا نزول ہو، اور اگر آپ کے چرچ کے اندر مذبح نہیں ہے تو یہ پیٹر پینتیکوس کا مسا آنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ خدا کے مذبح کے وسیلہ سے ہماری شخصی زندگی اور خاندانی زندگی بحال ہوتی ہے، اور آسمان کے دریچے مالی اور خوشحالی کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور خدا آپ کو قوت دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، جب ہم اسی سلاطین کا پہلے سلاطین کا 18واں باب اور 26 اور پھر 28 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں کیا لکھا ہے؟ آئیے جلدی سے پڑھیں گے خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے۔ تو انہوں نے اس دیش کو لے کر جو ان کو دیا گیا اسے تیار ملا، اور صبح سے دوپہر تک وہاں سے دعا کرتے اور کہتے رہے، اے مال ہماری سن، پر نہ کچھ آواز سنی اور نہ کوئی جواب دینے والا تھا، اور وہ اس مذبح کے گرد جو بنایا گیا تھا کودتے رہے۔ یہ وہ مذبح ہے جو انسان کا بنایا ہوا مذبح ہے۔ آج بڑے چرچ بنائے ہوئے نے، انسانوں نے بنائے ہوئے چرچ نے، خدا نہیں ہوئی کوئی نہیں ہے، خدا موجود ہی کوئی نہیں ہے۔ ارے یہ بال کے 430 پجاری، تقریباً 450 پجاری کہہ سکتے ہیں، یہ مذبح بنا کر اپنے آپ کو نشستروں سے زخمی کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، لیکن نہ آسمان کھلا ہے نہ آگ نازل ہوئی ہے، کیونکہ مذبح غلط بنایا گیا ہے۔ مذبح کسی اور دے نام نہ بنایا گیا ہے، مذبح کسی اور دا نام لے کے بنایا گیا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ چرچ میں آتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، کئی سالوں سے اپنی جاب کے لیے دعا کر رہے ہیں، کئی سالوں سے اپنی بیماری کے لیے دعا کر رہے ہیں، کئی سالوں سے اپنے گھر کو بنانے کے لیے دعا کر رہے ہیں، مذبح تک دعا پہنچن کیوں نہیں؟ کیونکہ مذبح کی ڈائریکشن غلط ہو چکی ہے۔ مذبح کی ڈائریکشن، مذبح کی سمت جو ہے وہ غلط ہے۔ کسی دعا بھی کر رہے ہو لیکن ڈائریکشن غلط ہے، اس لیے دعا تک پہنچ گئی۔ کیا ہوا؟ ایلیا بیٹھا ہوا ہے، صبح سے شام ہو گئی، وہ ہنس رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ ڈائریکشن غلط ہے۔ خدا کے خالق جڑے نا، واقعی جڑے خدا کے خالق نے، جدو لوگوں کو ویدے نا کہ غلط جان ہے کہ وہ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کام پتہ ہی نہیں کہ جان کہڑے پاسے جائیں، یہ جان کتنے پاسے جائیں۔ خدا کا وقت آیا جب ایلیا نے مذبح بنانا شروع کیا، اس کی ڈائریکشن، اس کی سمت خدا کی طرف تھی۔ اس کی سمت، اس کی ڈائریکشن، اس کے مذبح کی مرمت کرنے کا جو پروسیجر تھا وہ اکارڈنگ ٹو ڈیوائن پرپس تھا۔ کیا ہوا؟ جیسے اس نے مذبح بنایا، بیل کو کاٹ کے اوپر اس کے اوپر رکھا، کیا ہوا؟ لکھا ہے کہ آگ نازل ہوئی، آسمان سے آگ نازل ہوئی۔ ارے میرے بہنوں، میرے بھائیوں، اگر آپ کی ڈائریکشن غلط ہے، اگر آپ کی سمت غلط ہو چکی ہے، اگر 10 سال ہو گئے کہ دعا کا جواب نہیں آ رہا، اپنی ڈائریکشن بدلنا شروع کر دیں۔ شاید آپ خدا کے مذبح پر نہیں ہیں، آپ انسان کے مذبح کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں،
خدا کہتا ہے I want to restore my relationship with my people. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں سے اپنے رشتے کو قائم کرنا چاہتا ہوں. کلیسیا بغیر مذہب وہ جگہ نہیں ہے جہاں خدا انسان سے ملاقات کر سکے. اس کے نبوتی معنی یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں خدا انسان سے ملاقات کرتا ہے. کیا انسان میں ہو کر ظاہری ہو جاتا ہے. Appearance of God. عبرانی میں مثال کا مطلب ہے قربانیوں کی جگہ. لفظ مذبح پوری بائبل میں 370 مرتبہ آیا ہے. مذبح مٹی پتھروں سے تیار کیا جاتا تھا. آئیے حوالہ دیکھیں خروج کی کتاب 20واں باب اس کی 24 اور 25 میں ہے. جلدی سے پڑھیں گے. ہم we are very near to Bible. آئیے میں 5 سے 10 منٹ اور آپ کے لوں گا. اس کے بعد ہم خدا کے کلام کو وائنڈ اپ کریں گے. آئیے جلدی سے پڑھیے گا خروج کی کتاب. اور تو مٹی کی ایک قربان کا میرے لیے بنایا کرنا اور اس پر اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کی سوگندی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھانا. اور جہاں جہاں میں اپنے نام کی یادگاری کراؤں گا وہاں میں تیرے پاس آ کر تجھے برکت دوں گا. آمین. خدا کے کلام میں لکھا ہے مذبح پاکیزگی سے تیار کیا جاتا تھا کیونکہ یہ خدا کے عظیم کاموں کی یاد تازہ کرتا تھا. کیونکہ خدا انسان سے ملاقات کرتا ہے اور لکھا ہے کہ میں مذبح پر آ کر تجھے کیا دوں گا. برکت دوں گا. آج برکت پتہ کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ خدا نے مذبح پہ نہیں آ. خدا نے مذبح تو آؤٹ ہو چکے ہیں. اس کی برکت ساڑھے کو دور دور جان رہی ہے. برکت دور دور بھاگ رہی ہے کیونکہ مذبح کے اوپر نہیں ہے. ارے میری بہنوں میرے بھائیوں مذبح کے اوپر آ جائیں برکتیں خود ہی آنا شروع ہو جائیں گی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مذبح کے چاروں کونوں پر سینگ ہوتے تھے. آئیے حوالہ دیکھیں ذرا خروج 27واں باب دوسری آیت. جلدی سے پڑھیں گے خدا کے اور اس کے لیے اپنے چاروں کونوں پر سینگ بنانا اور مسیح اور قربان کا سب ایک ہی ٹکڑے کے ہو اور ان کو پیتل سے بننا اور تو اس کی راکھ اٹھانے کے لیے دیگے اور بیلچے اور کٹورے اور سیکھیں اور انگیٹیاں بنانا. مذبح کے یہ مذبح کی شیپ بتائی گئی ہے کہ مذبح how it was look like. مذبح کس طرح نظر آتا تھا. مذبح جو ہے اس کے چاروں کونوں کے اوپر سینگ لگائے جاتے تھے اور ان سینگوں کو پیتل سے منڈ دیا جاتا تھا. اور میرے عزیزو جب بھی کوئی مقدس نبی خدا کا برگزیدہ اس مذبح کے اوپر آتا تھا ان سینگوں کو پکڑ کر دعا کرتا تھا. ہاللیلویا. یہ چاروں جو سینگ ہیں یہ دنیا کے 4 کونوں کو ظاہر کرتا ہے. یہ 4 کونے یہ 4 دنیا کے کونوں کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا کے مذبح کے اوپر خدا کی نظر جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر ہے. میرے عزیزو یہ 4 سینگ جو ہے یہ طاقت کی علامت ہے. سینگ قدرت کی علامت ہے. سینگ مضبوطی کی علامت ہے. سینگ خدا کی مفوق فطرت طاقت اور قدرت اور زور کو ظاہر کرتے ہیں. اور میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سینگ جو ہے خدا اس مذبح سے دنیا کے چاروں اطراف پر اپنی قدرت کو بھیجتا ہے. جب میں اور آپ خدا کے اس مذبح پر آتے ہیں اور ان سینگوں کو پکڑ کر زار زار روتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. ان سینگوں کو پکڑ کر اگر میری کوئی بھانج بہن ہے جس کے اولاد نہیں ہے وہ ان سینگوں کو پکڑ کر جب رونا شروع کرے گی
مسئلہ کیوں بنا چکے ہیں؟ میرے عزیزو، مسئلہ خدا کی قدرت، خدا کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آزمائش ہو، مصیبت ہو، گھر میں بے روزگاری ہو، ایسے حالات جن کو آپ خود ٹھیک نہیں کر پا رہے، تو آپ بات سوچ چکی ہے، اسی یسوع کو کہنا ہے یسوع ہم سے میں کچھ نہیں کر سکتا، سارا پیسہ بھی لا بیٹھیاں لا بیٹھا وہاں، قوت بھی ضائع ہو چکی ہے، بوڑھا ہو گیا، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس مذہبہ پر آ کر خدا کے سینگوں کو پکڑ لیں اور رونا شروع کر دیں۔ آپ کے لیے آسمانی برکتیں، آسمانی دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور خدا آپ کی خاندانوں کو، آپ کی زندگیوں کو بہتر بنانا شروع کر دے گا۔ میں ایک شخص کی گواہی سن رہا تھا کہ خدا کے بہت بڑے خادم ہیں، ان کے چرچ میں تقریباً 4000 لوگ آتے ہیں ہر سنڈے سروس میں۔ وہ کہتا ہے کہ میں دعا کر رہا تھا، کلام کر رہا تھا، اور ایک بہن روتے روتے چرچ میں داخل ہوئی، اس نے اونچی اونچی زور سے رونا چلانا شروع کر دیا، اور وہ آ کر پادری کلام سنا لیا سی کہ وہ پیرا پھاڑ لیا۔ اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اتنے بڑے بڑے اجتماع کرتے ہیں آپ، مجھے یسوع نظر نہیں آتا کہیں بھی، مجھے یسوع دکھاؤ، یسوع کہاں ہے؟ یسوع تو معجزے کرتا تھا، یسوع تو اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا، یسوع تو مردوں کو زندہ کرتا تھا، یسوع تو لنگڑوں کو چلاتا تھا، یسوع تو وہ میں یسوع لے آئیاں۔ اس نے اس کو اٹھایا اور اسے کہا بہن تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ خدا نے 10 سال بعد مجھے اولاد دی تھی۔ کتنے سال بعد؟ 10 سال کے بعد اولاد دی ہے، اور میں بڑی خوش تھی۔ میرا ہسبینڈ مجھے ڈائیورس دینے والا تھا، لیکن خدا نے مجھے اولاد دی، اور میری شادی کو خدا نے بچا لیا، لیکن میں بڑی پریشان ہوں، میں رو رہی ہوں، کیونکہ میں اپنے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتی جو آج میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میرا 5 ماہ کا بچہ ہے، اور جب میں الٹرا ساؤنڈ کروانے گئی تو نیچے والا بچے کا دھڑ ہی نہیں ہے، بچے کی علامت ہی کوئی نہیں، بچے کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں۔ اگر یہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میرے شوہر نے دیکھ لی، یا تو وہ مجھے مار دے گا یا مجھے نکال دے گا گھر سے۔ وہ رو رہی تھی، وہ ماتم کر رہی تھی۔ خدا کے اس خادم نے کہا کہ اے میری بیٹی، آج تیرا بھی امتحان ہے، میرا بھی امتحان ہے، جا آج ساری رات دعا میں ٹھہر جا، ساری رات دعا میں ٹھہر جا۔ اس مسئلہ کے اوپر اس نے کہا میں نے تو دعا کرنی چھوڑ دی ہے۔ آج بھی ایسی ہے، جب ہمارے اوپر بیماری آتی ہے، قرضہ آتا ہے، غربت آتی ہے، تنگی آتی ہے، جیسے دعا کرنی بھول جاتے ہیں۔ ارے وہی تو ٹھیک وقت ہے مسئلہ کے اوپر آنے کا، وہی تو ٹھیک وقت ہے مسئلہ کے اوپر سینگوں کو پکڑنے کا، وہی تو ٹھیک وقت ہے بڑی برکتیں خدا سے حاصل کرنے کا۔ جب وہ رونا شروع ہو گئی مسئلہ پر جا کر زار زار روئی، اس نے کہا خدا تو نے مجھے 10 سال کے بعد اولاد دی ہے، وہ بھی ڈس ایبل، میرا بچہ جب اس دنیا میں آئے گا وہ تو اپاہج ہوگا، خداوند تو اپنے لوگوں کو اچھی چیزیں دینا جانتا ہے، یہ کیسی اولاد دی ہے، اس سے اچھا تو نہ ہی دیتا۔ وہ رو رہی ہے، وہاں پر وہ خادم اپنے مذبح پر رو رہا ہے، دعا کر رہا ہے، شفاعت کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے۔ میں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ وہ عورت نے اس کو کال کی، پاسٹر کو کہا پاسٹر جی میں نے ساری بات دعا کی۔ اس نے کہا آج شام کو جب تو الٹرا ساؤنڈ کروانے جائے گی تجھے تیری دعا کا جواب نظر آ جائے گا۔ کیونکہ جب میں دعا کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سرجنوں کا سرجن، طبیبوں کا طبیب، the creator of heaven
the creator of our souls, he was creating the legs of your child. उसने कहा जहाँ अल्ट्रासाउंड करवा ली, अल्ट्रासाउंड करवाया तो बच्चा अल्ट्रासाउंड ने लगा मारने। मेरे भाइयों, आगे की डायरेक्शन को सुधर करनी चाहिए। खुदा के वस्फा की बरामद करें। शायद आपने दुआ करना छोड़ दी है, शायद पहले से मोहब्बत खत्म हो चुकी है, दुनियादारी की ख्वाहिशों ने आपको लपेट लिया है, दुनिया की जो मोहब्बत है ना वो ला रही है। मैं बताना चाहता हूँ जिन्हों का यीशु ने जब मारे है, जब भी जब ये ढीली नहीं होते, ये जब भी और मजबूत होती जा रही है, क्योंकि लिखा है मैं चलो नहीं आई यीशु नाल मोहब्बत लाइया ने, मैं हो गया माला माल, ये बरकत है। अरे दुनिया से मोहब्बत छोड़कर यीशु से मोहब्बत लगाकर देखें, दुनिया की मोहब्बत और दुनिया के कामों को छोड़कर जरा यीशु से दिल लगाकर तो देखें, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ मोहब्बत मैं दसਦਾ कि मोहब्बत ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾना शुरू जो करोगे ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बरकतां नाज़िल होना शुरू हो जाएगी। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे खुदा के सामने। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तकरीबन 1 घंटे का पैगाम है, लेकिन फक्त की जो नज़ाकत है वो ये है कि हम खुदा के मसबत